بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، اللہ رب العزت اپنے آخری کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی والی امتوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت جو اس دنیا کا خالق و مالک ہے، جس نے اس دھرتی کو پیدا کیا ہے انسانوں کی خدمت کے لیے اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، وہ مالک و خالق، اس نے قرآن مجید کے اندر واضح ہدایتیں دی ہیں تاکہ ان ہدایتوں کی روشنی میں، اس خدا کے پیغام کی روشنی میں، اس خدا کے میسیج کی روشنی میں انسانیت اپنی زندگی کو آگے کی طرف لے جائے اور کامیابی کو پا جائے۔ اسلام ایک آسمانی مذہب ہے، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اور اس کی طرف جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن مجید پوری انسانیت کی کتاب ہے۔ حق تعالی نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ھدی للناس، کہ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس وقت جو مہینہ ہمارے سامنے ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ باقی آپ پورے قرآن مجید پر غور کیجئے، پورے قرآن مجید میں کسی بھی مہینے کا نام کے ساتھ تذکرہ موجود نہیں ہے سوائے رمضان المبارک کے۔ رمضان المبارک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا، اور یہ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید ہدایت ہے، گائیڈ بک ہے۔ کس کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے کتاب اتاری گئی ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے واضح نشانیاں موجود ہیں۔ لہذا یہ حکم دیا گیا جو بھی رمضان المبارک کا مہینہ پالے اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ لہذا رمضان کے روزے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیے تاکہ انسانوں کے اندر تقوی آ جائے، خالق و مالک کو ڈر کر اور اس کا خوف اپنے دل میں رکھ کر اس کے حکموں پر چلنے والا بن جائے۔ حضرات، قرآن مجید اس ماہ مبارک کے اندر نازل کیا گیا، لہذا اس ماہ مبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تمام اس مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ اور افضل مہینہ، جسے سید الشہور کہا گیا، تمام مہینوں کا سردار، اور رمضان المبارک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کو کیوں فضیلت دی گئی؟ رمضان المبارک کیوں سردار ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام، اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام، اللہ تعالیٰ کا آخری میسیج، اللہ تعالیٰ کا آخری بک جو اتارا گیا وہ قرآن مجید ہے، اور وہ اسی مہینے میں اتارا گیا، لہذا اس مہینے کی عظمت بڑھ گئی، اس مہینے کی فضیلت بڑھ گئی، اس مہینے کی اہمیت بڑھ گئی۔ آپ دیکھیے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری وہ سب کی سب قرآن مجید کے تو افضل کتاب ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ جتنی کتابیں آسمانی اتری سب کی سب قرآن مجید کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رمضان میں نازل ہوئی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان میں نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر رمضان میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید
یہ آخری کتاب یہ بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر قرآن مجید کے اندر کیا پیغام دیا گیا ہے، قرآن مجید کا میسیج کیا ہے. جو قرآن مجید پوری انسانیت کی کتاب ہے، تمام انسانوں کی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو اصل کتاب ہے، بلکہ انسانیت کی جو اصل کتاب ہے قرآن، اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اس سے ہم نے اپنا پیچھا چھڑا لیا، اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا. نتیجہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے اپنے خالق و مالک، اس دھرتی کے خالق و مالک، اس سنسار کے پیدا کرنے والے اللہ کے پیغام کو اب تک ہم نے نہیں سمجھا. تو سب سے پہلا تقاضا رمضان المبارک کا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں اور ساتھ ساتھ اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر دن وقت نکالے کہ ہم اس پیغام کو پڑھیں گے، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آخر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہے کیا. حقیقت یہ ہے کہ جو بھی شخص قرآن مجید کو سچے دل کے ساتھ پڑھے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، پھر تو یقین مانیے وہ دنیا اور اس کے بعد جو ایک زندگی آنے والی ہے مرنے کے بعد، اس زندگی میں بھی کامیاب ہوگا. ہمیں بعض وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. اس زندگی میں پورا حساب و کتاب لیا جائے گا. اس دنیا کی زندگی کا مکمل حساب و کتاب اول تا آخر، یہ پورا حساب ہم کو پیش کرنا ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور پوری زندگی کا جو ہے حساب دینا ہوگا. وہاں کون کامیاب ہوگا؟ وہاں وہ شخص کامیاب ہوگا جو قرآن مجید کو پڑھا ہے، جس نے قرآن مجید کے پیغام کو سمجھا ہے، جس نے قرآن مجید کے پیغام کو قبول کیا ہے. یقین مانیے وہی مرنے کے بعد ایک دوسری جو زندگی آنے والی ہے اس میں کامیاب ہوگا. لہذا رمضان المبارک کے کچھ تقاضے ہیں اور ان تقاضوں میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کے پیغام کو سمجھیں اور قرآن مجید کے اس پیغام کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. قرآن مجید امن کی تعلیم دیتا ہے، انسانیت کی تعلیم دیتا ہے اور یہ آخرت کی زندگی میں کامیاب کر دینے والا سب سے بہترین نسخہ ہے. لہذا اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے. یہ اسلام کا ایک جز ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے. یہ مکمل اسلام نہیں ہے. اسلام اس کا نام نہیں ہے صرف کہ انسان روزہ رکھے اور نماز پڑھ لے، زکوٰۃ ادا کر لے اور حج کرے. یہ تو فرائض اسلام ہے، ارکان اسلام ہے، پلرز آف اسلام ہے، اسلام کی بنیاد ہے. لیکن اسلام کے معنی اس سے بہت بڑے وسیع ہیں. اسلام سیاست کی دنیا میں بھی ہے، اسلام معاشرت کی دنیا میں بھی ہے، اسلام اخلاق کی بھی تعلیم دیتا ہے، اسلام بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہا جائے اس کی بھی تعلیم سکھاتا ہے، اسلام معاشیات کو بھی سکھاتا ہے، اسلام تعلیمی فیلڈ کو بھی سکھاتا ہے. غرض زندگی کے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں اسلام کی کچھ نہ کچھ تعلیم موجود ہو. ہر زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام نے ہم کو رہنمائی کی ہے، اسلام نے ہم کو چلنا سکھایا ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے. اور وہ تعلیم اسی قرآن مجید کے ذریعے دی گئی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے. ہم اپنی تنہائی والی زندگی گزارتے ہیں تو کیسے گزاریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو کیسے گزاریں، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو کیسے گزاریں، قوم کے لیڈروں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو کیسے گزاریں، عوام کے ساتھ اور پبلک ریلیشن ہمارا کیا ہونا چاہیے، وہ کس طرح گزاریں. ان تمام باتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر. لہذا اس پیغام کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس لٹریچر کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس کتابوں کو پڑھیں اور ان باتوں کو سمجھیں تو پھر ہمارے لیے بہت ساری مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے اور بہت ساری مشکلات ہماری دور ہوتی چلی جائے گی. بہرکیف رمضان المبارک ایک مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرما دیے اور اس کے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا. حدیث پاک کے اندر اس کے فضائل بھی وارد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں
اور شیطانوں کو بیڑیاں ڈال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس رمضان کے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو اپنی آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنا لینا چاہیے۔ جیسے تجارت ہوتی ہے، بزنس میں کوئی ایک موقع ہوتا ہے جس میں آدمی خوب کمائی کرتا ہے اور وہ بزنس میں ترقی کرتا ہے اس لیے کہ اس کا وہ سیزن ہے، اسی طرح یہ آخرت کے کمانے کا سیزن ہے، یہ جنت کے حاصل کرنے کا ایک سیزن ہے۔ اس میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مالک کے پیغام کو پڑھیں اور پھر اس کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ پھر تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور اصل جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اسے ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں، قبر کی زندگی کہتے ہیں، اس میں بھی انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا۔ باقی آپ دیکھیے دوسری بات اور جس کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم نازل ہوا، آج کے اس سائنسی دور میں تحقیق ہو چکی ہے کہ اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، آخرت میں اس کا ثواب ملے گا، اللہ کے پاس اس کا بہترین بدلہ ملے گا، یہ سب اپنی جگہ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن دنیا یہ ثابت کر چکی ہے اور یہ مان چکی ہے کہ ہر حکم خدا کے پیچھے، خدا کے ہر حکم کے پیچھے انسان کو دنیا میں ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اس کے طبی اور میڈیکلی طور پر انسان کو اپنی زندگی میں اس کے بہترین نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا روزے کے بھی کئی فوائد سائنسدانوں نے اور ڈاکٹروں نے بیان کیے ہیں کہ اس سے کئی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے، اور ہم اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ ہماری بیماری کا علاج ہو جائے، ہم تو اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن میں نے جیسے ابھی کہا، اللہ کے حکم کو ماننے میں ایک طرف جہاں آخرت کی کامیابی ہے، دوسری طرف یہاں انسانیت کی کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ لہذا جو بھی حکم ہے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، ذکر الہی ہو، جو بھی اسلام کا حکم ہے، جو بھی دین کا پیغام ہے، ہم اس پر چلیں گے، آخرت میں تو کامیابی ہے ہی، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ پوری انسانیت کے نبی ہیں، انہوں نے بھی یہ بات، انہوں نے جو پیغامات دیے اور انہوں نے جو میسج اپنے اس ملت کو اور اس امت کو دیا، اس کے اختیار کرنے میں بھی انسانیت کے لیے کامیابی ہے، اور آج اس کو تحقیق کر کے سائنس بتا چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے جو باتیں بیان کی تھی، جتنی باتیں بیان کی تھی، آج کی اس ٹیکنیکل دنیا میں اور دور حاضر کی اس ترقیات میں وہ تمام چیزیں اس پر ریسرچ ہو چکا ہے، اور اس پر ریسرچ چل رہا ہے اور تحقیقات چل رہی ہے، اور اس اللہ کا فضل ہے کہ یہ تمام باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جتنی باتیں بیان کی ہیں، وہ آج کی اس تحقیق کی دور میں وہ سچ ثابت ہو چکی ہے۔ اور یہ سچ ثابت اس لیے ہو چکی ہے تاکہ انسانیت کا اسلام پر اور انسانیت کا قرآن پر ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات بیان فرمائی ہے کہ ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے، دنیا میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنی جان میں بھی دکھائیں گے، ان کے اپنی ذات میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ برحق ہے۔ تو آج سائنس کی دنیا میں اس تحقیقی دور میں جو باتیں ثابت ہو رہی ہے اور جو باتیں دنیا کے سامنے آ رہی ہے، وہ در حقیقت قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ حقائق کھلتے چلے جائیں گے۔ ایک دور وہ آئے گا کہ یہ حقائق جو انسان جس کو کبھی غیب کی بنیاد پر ایمان لاتا تھا، وہ حقائق انسان کے سامنے کھل جائیں گے، اور وہ اس لیے کھلیں گے تاکہ حق واضح ہو جائے۔ آج وہ دور ہے کہ حق واضح ہو چکا ہے، قرآن مجید کا جو پیغام ہے آج اس پر تحقیق ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہے، آج تحقیق ہو رہی ہے ان باتوں پر، اور تحقیق کر کے سائنسدان اور محققین یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں جتنی باتیں بیان کی گئی وہ سب سچ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ سچ ہوگی ہی، اس لیے کہ یہ ایشور کا کلام ہے، مالک کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے، جو اللہ ہے، جو رب العالمین ہے، جو تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے اس کتاب کو اتارا ہے اور اسی انسانیت کے لیے اتارا ہے۔
مثال کے طور پر کوئی ایک موجد ہے جس نے کوئی بھی چیز ایجاد کی، مارکیٹ میں کوئی چیز نہیں آئی ہے، تو جو موجد ہوتا ہے جس نے وہ چیز بنائی تو اس کے رولز بھی بیان کرتا ہے کہ یہ رولز اور ریگولیشن ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ جب اس رولز اور ریگولیشن کو آپ فالو کریں گے تو پھر اس چیز کا فائدہ نظر آئے گا۔ تو جب آدمی کوئی مشین بناتا ہے، کوئی دنیا کی معمولی چیز بناتا ہے، تو اس کے پیچھے رولز اور ریگولیشن بتاتا ہے کہ اس کو اس طرح سے استعمال کیا جائے تو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا پیدا کیا اور انسانوں کو اس میں بسایا، تو کیا اتنا بڑا خالق و مالک وہ اللہ انسانوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کیا وہ رولز نہیں بتائے گا؟ کیا وہ ہدایت نہیں دے گا کہ تمہیں کیسے چلنا ہے؟ تو رولز اس نے بتایا ہے، اس نے جو ہے اصول بتائے ہیں کہ یہ رولز ہیں، یہ اصول ہیں، یہ طریقہ ہے، اس پر چلیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ رولز قرآن مجید کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سامنے اور اس انسانیت کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور یہ حقائق آج کی دنیا میں واضح ہو چکے ہیں، اور ان حقائق کا پتہ اسی لیے چل رہا ہے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور ہمارے یقین میں پختگی آ جائے، ہمیں اس بات پر یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور یہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ اس کے اندر جتنی باتیں بیان کی گئی ہے آج کے اس دور میں وہ تمام باتیں 100% سچ ثابت ہو چکی ہیں، اور 100% سچ ثابت اس لیے ہو رہی ہے کہ قرآن نے ہی کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم ان باتوں کو کے حقائق کو واضح کر دیں گے۔ لہٰذا آج کا جو دور ہے، ٹیکنالوجی کا جو دور ہے، دور حاضر میں جو ترقیات ہو رہی ہے وہ حقیقت میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، قرآن مجید کے معجزے کو ثابت کرنے کے لیے، اور جتنی ایجادات ہو رہی ہے وہ سب اس بات کو بیان کر رہی ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز اس بات کو بتاتی ہے کہ خدا ایک ہے، ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، اور اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اسی کو ایمان پر چلنے میں اور اس کے پیغام جو قرآن مجید کی شکل میں ہے اس کو پڑھنے میں اور اس کے سمجھنے میں ہی ہماری اس انسانیت کی کامیابی ہے اور تمام لوگوں کی کامیابی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی کامیابی نہیں ہے بلکہ اس کے پڑھنے میں اور اس کے عمل کرنے میں پوری انسانیت کی کامیابی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن بھی پوری انسانیت کا ہے، اور اس کی طرف جو رسول بنا کر بھیجا گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پوری انسانیت کے لیے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلائے، اور رمضان کا جو اصل پیغام ہے قرآن مجید، اس کے پیغام کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس کو پڑھانے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ سے ایک دعا یہ کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں حق کو واضح کر دے اور باطل کو ہمارے لیے واضح کر دے، اور حق کے راستے پر چلا اور باطل سے ہمیں دور رکھ۔ اللہ سے سچے دل سے آدمی مانگے گا تو جو بھی انسان ہوگا، کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہوگا، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے ہندو ہو، کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، جین مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر اس نے یہ دعا کی اپنے ایشور سے، اپنے خالق و مالک سے کہ ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا اور سیدھا راستہ ہمارے لیے کھول دے، اور برے باطل کو ہمارے لیے کھول دے اور اس راستے سے بچا، تو یقین مانیے کہ یہ دعا ہماری قبول ہوگی، اور پھر اس پیغام کو ہم سمجھنے والے بنیں گے، اور پھر دنیا اور اصل زندگی جو مرنے کے بعد دوسری زندگی شروع ہوگی، جس کا ذکر اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ حق تعالی ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔